بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ تاریکی کے پردے چاک ہونے کو ہیں اور ستاروں کی چال جو ہے وہ ایک بڑا راز افشا کرنے والی ہے۔ کیا خان صاحب کی رہائی کے دروازے کھلنے والے ہیں یا بین الاقوامی دباؤ پاکستان کی سیاست میں کوئی ہلچل پیدا کرنے والا ہے؟ پاکستان، امریکہ اور طاقتور قوتوں کے درمیان کیا کچھ پک رہا ہے؟ یہ ستاروں کے بارے میں آج کی گفتگو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو آئندہ آنے والی آسٹرو پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں کچھ میں بتا سکوں۔ تو شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کافی دنوں سے ویڈیو جو ہے وہ نہیں لگائی تھی تو ٹائم نہیں مل سکا، تو آج سوچا کہ آپ سے کوئی گپ شپ جو ہے وہ لگ جائے۔ اب ستاروں کی حرکات کے بارے میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے ذائچے میں اس وقت زحل جو ہے وہ اس کا گہرا اثر ہے، جو سخت امتحانات، مشکلات اور طاقت کی آزمائش کی علامت ہوتا ہے، اور دوسری طرف راہو اور کیتو جو ہیں وہ بھی اہم گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، جو سازشوں، خفیہ معاہدوں اور غیر یقینی سیاسی حالات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور یہی سچویشن جو ہے یہ آج کل آپ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ شدید غیر مستحکم ہے اور بیرونی قوتیں جو ہیں وہ بھی پس پردہ متحرک دکھائی دیتی ہیں۔ اب پس پردہ متحرک دکھائی دیتی ہیں، دیکھیں افغانستان میں سے ایک لونڈا انہوں نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے وہ بم بلاسٹ جو تھا وہ اس کو کیا تھا، آرگنائز کیا تھا، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے امریکہ کے کان جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ نیگوسیشن کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لونڈا جو ہے وہ پکڑا گیا اور پکڑ کے انہوں نے امریکہ بھیج دیا اس کو۔ یہ سچویشن جو ہے دیکھیں جس مقام پہ ستارے اس وقت ہیں، یہ ستارے غیر یقینی سیاسی حالات کے علاوہ خفیہ معاہدوں کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں دیکھیں یو اے ای کے کراؤن پرنس جو ہیں وہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے، تو یو اے ای کے بارے میں جو میں نے ویڈیو لگائی تھی تو اس میں بھی یہ میں نے خفیہ معاہدوں کا ذکر کیا تھا کہ کچھ ہے جو انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو وہ پریڈکشن جو ہے وہ یہ دیکھ لیں اب میری سچی ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ میں جو اس بندے کو ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں پکڑ کے کہہ دیا کہ جی یہ پکڑ لیا ہم نے، اور ادھر سے کوئی فون آ گیا ہو کہ جی ہاں ٹھیک ہے بھجوا دیں، اور اسی دن ٹرمپ جا کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنا بیان جو ہے وہ بھی جاری کر دے۔ تو یہ ستاروں کی موومنٹ جو تھی وہ یہی اشارہ کر رہی تھی کہ یہ کوئی خفیہ معاہدوں کا اور انڈر گراؤنڈ کچھ کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے۔ خان صاحب کے ستاروں کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں مشتری اور زحل کی پوزیشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ مشتری ان کے لیے نئی راہیں جو ہے وہ کھول رہا ہے، لیکن زحل جو ہے وہ اس کی اب آزمائش جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس زحل نے بڑی پیچیدگیاں اور مشکلات اور ہرڈلز جتنی بھی تھیں یہ ساری اس کی وجہ سے تھیں۔ اب اس سے جان خلاصی کا ٹائم جو ہے وہ آنے کے لیے کوئی قریب آ گیا۔ جب یہ قریب آ گیا تو خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور کچھ نئے راستے جو ہیں وہ اوپن ہوں گے۔ راہو اور کیتو کے اثرات جو ہیں وہ بھی ان کی رہائی کے سلسلے میں غیر متوقع فیصلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں پریڈکشن جب ہوتی ہے تو پریڈکشن میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے اور ادھر جائیں گے، لیکن جب راہو اور کیتو کی انٹری ہوتی ہے تو یہ جس چیز نے دائیں طرف جانا ہوتا ہے اس کو یہ بائیں طرف بھی لے جاتا ہے اور بائیں والی چیزوں کو گھیر کے یہ دائیں طرف بھی لے جاتا ہے۔ حالات میں اچانک رکاوٹیں جاتی ہیں اور اچانک جو حالات تبدیل ہوتے ہیں راتوں رات، وہ یہی کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیں راتوں رات ہی آپ کو خبر ملی کہ جی امریکہ کا جو بندہ پکڑنا تھا انہوں نے وہ پکڑ لیا اور وہ چلا بھی گیا ادھر۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کر دیا
اس چیز کا۔ تو یہ راہو جو ہے، یہ راہو اور کیٹو جو ہے، یہ اچانک کوئی خبر آپ کو ملتی ہے، ایک خبر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ایک نئی انٹری اچانک آ جائے کہ جی اور گیم بدل دے اور سوشل میڈیا کا رخ جو ہے وہی چینج کر دے، تو وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ راہو اور کیٹو جو ہیں وہ ان کے اثرات ہیں۔ مارچ اور اپریل 2025 ان کے لیے انتہائی اہم اور فیصلہ کن مہینے جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ہو سکتے ہیں، جس میں کہ کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب ٹرمپ کے ستاروں کو اگر دیکھیں تو ٹرمپ کے ذائچے میں مریخ کا اثر جو ہے وہ نمایاں اور وہ ان کی جارحانہ پالیسیوں اور سخت فیصلوں کی علامت ہے۔ 2025 میں ان کی قیادت کے جو امکانات ہیں وہ دیکھیں کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک نئے امریکی موقف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ابھی موقف جو ہے وہ آنے والا ہے، ابھی فی الحال انڈر دی گراؤنڈ جو کہتے ہیں نا ٹمپریچر یا ٹیسٹر، تو الیکٹریشین جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ پہلے تاروں میں کرنٹ لگا کے ٹیسٹر لگا کے دیکھتا ہے کہ اس میں ارتھ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی، کیا حساب کتاب ہے، تو پھر اس کے حساب سے ہی پھر اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹر لگانے والی بات ہے۔ تو خان صاحب کے لیے سفارتی دباؤ جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان کی حکومت کے اگر دیکھیں تو وہ حکومت تو وزیر اعظم کے گرد ہی ہوتی ہے قانونی اور آئینی طور پر، ویسے جو مرضی کرتا رہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ شہباز شریف کے ذائچے میں شمس اور زہرا جو ہے وہ اس کی پوزیشن سیاسی چیلنجز اور فیصلوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے، وہ پس پردہ طاقتوں کے زیر اثر ہے اور ان پر داخلی اور خارجی دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے اپریل اور مئی کے مہینے جو ہیں وہ کافی نازک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ستارے تو یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پس پردہ سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں، اور راہو اور کیٹو کی چال بتاتی ہے کہ کچھ خفیہ معاہدے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یقین دہانی جو ہے یہ کوئی کروانے کے چکروں میں ہوں کہ جی ہمیں فلاں فلاں چیز میں ریلیف دیا جائے تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ مان لیں گے۔ کوئی سیکرٹ ڈیل بھی ہو سکتی ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ امریکہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ پہلے ٹیسٹر لگا کے دیکھے گا کہ کون کون سے حالات ہیں، پھر وہ واضح کھل کے سامنے آئے گا کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ابھی دیکھیں کہ ان کی رہائی جو ہے وہ کسی بھی غیر متوقع موڑ پر جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ خان صاحب کے سٹار جو ہیں اس میں بھی راہو کیٹو ایکٹیو ہے، اور پاکستان کے جو سٹارز ہیں ان میں بھی راہو کیٹو جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ لیکن مارچ کے بعد جو ہے وہ حالات جو ہے وہ زیادہ بہتر واضح ہوں گے اور کسی بڑے فیصلے کی توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ بین الاقوامی دباؤ اور امریکی پالیسی کا اگر جائزہ لیا جائے تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر خان صاحب کی رہائی میں کوئی مزید تاخیر کی تو امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے جو اس بات پر دلچسپی ہوگی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ جو واپسی ہے اس مسئلے میں اس پالیسی کو وہ مزید سخت جو ہے وہ بنا سکتی ہے۔